اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ یہ روایت ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ چوتھے امام نے مرنے کے بعد جو سوالات پوچھے جائیں گے اس کو بیان کیا، یعنی انسان جب دنیا سے جائے گا تو اسے کیا پوچھا جائے گا وہ بیان کر دیا۔ وہ روایت میں وہ آ گیا، چوتھے امام نے ان چیزوں کو بیان کر دیا کہ دیکھو تم سے یہ پوچھا جائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ یعنی مرنے کا اللہ تم سے کیا پوچھے گا، میں ابھی پرچہ، یعنی آپ یہ کہیں آخرت کا پرچہ آؤٹ کر دیا، پرچہ لیک ہو گیا۔ اس کو آسان زبان میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی مولا ہمیں تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ بھائی اللہ ہم تو یہ بھی پوچھا جائے گا، ہمیں تو یہ نہیں معلوم تھا۔ اب چوتھے امام فرماتے ہیں مرنے کے بعد تم سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ ویسے تو بہت سارے، اس روایت میں 4 سوالات ہیں۔ مرنے کے بعد 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے تمہاری زندگی کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے پوری زندگی کیسے گزاری، پوری زندگی تم نے کیسے گزاری۔ اب سوچیں جس کی زندگی جتنی گزری ہو، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، جتنی بھی زندگی گزری، اللہ اس پوری زندگی کے متعلق سوال کرے گا کہ زندگی تم نے کیسے گزاری۔ یہ انسان سوچ لے کہ سوال ہوگا مرنے کے بعد۔ اگر ہم کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی ایسے کام میں مصرف کر رہے ہیں جو خدا کی خوشنودی نہیں حاصل ہوتی، تو یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ انسان اپنی زندگی کو، تبھی معصومین کی وہ روایتیں بھی آتی ہیں اس کے ذمہ آئیں گی کہ اپنی زندگی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ہے نا۔ ایک حصہ انسان عبادت میں، ایک انسان آرام میں، ایک انسان گھر کے کام کاج میں، مصروفیت میں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں اسی لیے مرتب ایک انسان اپنی زندگی کو مرتب کرے، ایک حصہ عبادت میں نکالے، خدا کی عبادت کا وقت نکالے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کی زندگی جتنی بڑھ رہی ہے کتنا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ خدا کی بارگاہ میں جائیں، پوچھیں گے، پروردگار پوچھیں گے تم نے زندگی کیسے گزاری، چلو بھائی آ جاؤ بھیا۔ اب انسان سوچے گا کہ میں نے زندگی میں کتنے کام کیے، اچھے کام کیے تو انسان مطمئن ہوگا، کچھ تھوڑا بہت مطمئن ہوگا کہ میں نے تو زندگی میں اچھے کام کیے، انشاءاللہ وہ جواب دے گا۔ لیکن اگر پوری خدا نہ خواستہ اگر وہ کام کیے جو اللہ کی خوشنودی نہیں تھی جس میں، تو انسان کو پھر وہاں پہ جواب دینا بھاری پڑے گا۔ تو پہلا سوال کس کا ہوگا؟ انسانی زندگی کا، پوری زندگی ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، چوتھے امام فرماتے ہیں دوسرا سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق، خاص جوانی کے متعلق۔ تم نے اپنی جوانی کس طرح گزاری، کن کاموں میں گزاری۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ بڑھاپے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہلے بھی میں نے پچھلے لاسٹ 2 درسوں میں مثالیں دی تھی، اس کی بہت ساری مثالیں آ چکی ہیں۔ تو یہ کہ اب انسان یہ سوچ لے کہ مرنے کے بعد جو سوالات ہوں گے یہ ابھی سے بتا دیے ہیں۔ تو پہلا سوال تمہاری زندگی کے متعلق سوال ہوگا۔ دوسرا سوال تم نے جوانی کس کاموں میں گزاری۔ تیسرا سوال تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر کیا۔ یہ دیکھیں تیسری روایت ہے جس میں مال کا ذکر آیا ہے قدرتی۔ آپ دیکھیں آج جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں تکرار ہو رہی ہے، کسی اور جیسے۔ مال وہی ہے، اس کیوں خلق کیا، محبت کرے گا تو کیا ہوگا، اور پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیں تو بہت اچھی ترتیب بن رہی ہے، دیکھیں نا۔ اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیں، حدیثوں کی ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی ترتیب ہے۔ پہلی ترتیب میں یہ بیان کیا مال کو کیوں خلق کیا گیا، تو بتائے گا اس لیے خلق کیا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرے سوال، دوسری حدیث میں اگر اس کو ترتیب سے پڑھیں تو پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو اگر مال سے محبت کرو گے، مال سے محبت ہوگا تو آخرت تو حساب و کتاب کو بھول جاؤ گے۔ پھر اس روایت کو دیکھیں، اس میں کیا فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا کہ دیکھو مرنے کا تم سے اس مال کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ انسان کو اگر کمانا بھی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، خرچ کرنا ہے تب بھی اللہ کے،
اب آپ سوچیں اپنی زندگی میں ذرا ہم توجہ کریں کہ ہم اگر اپنی زندگی میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو بھی ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں ہم جو خرچ کرتے ہیں ضائع تو کرتے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا. ضائع تو ہوتا ہی ہے. اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو حساب بھی دینا پڑے گا اس کا. اللہ کی اگر مخالف، اگر خدا نہ خاصا ایسا کام ہے جو خدا کو خوشنودی نہیں کرتا، مخالف پروردگار ہے، تو اس کا روز قیامت جواب دینا پڑے گا. خدا کہے گا مال تمہارا ہے، مال اگرچہ وہ بھی اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن اللہ کہے گا اسے کماؤ، اس مال کو حاصل کرو، لیکن حلال طریقے سے حاصل کرو اور خرچ بھی. یعنی آپ دیکھیں انسان کے اختیار میں، یعنی خدا نہ خاصا انسان یہ کہ نہیں میری مرضی، کہ میری مرضی، میں جیسے دل چاہے مال خرچ کروں، جیسے دل چاہے مال کماؤں. یہاں پر مرضی نہیں چلے گی، یہاں پہ مرضی نہیں چلے گی. یہاں پر یہ حکم خدا ہے کہ انسان خرچ بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا، کما بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. چوتھا اور آخری سوال، چوتھے امام فرماتے ہیں چوتھا اور آخری سوال ہے جو پوچھا جائے گا مرنے کے بعد، ہماری ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا. چار سوالات ہیں جو مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے. یہ چار سوالات بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. آپ اس کی تشریح آپ خود تلاش کریں. مجلس اگر آپ کو پڑھنی ہے تو یہ روایت پڑھ سکتی ہیں مجلس میں. اس کا درس دینا ہو تو درس میں بھی، اور آپ اس کے متعلق مختلف کتابوں میں آپ کو مواد ملے گا، میٹر ملے گا. اس ایک روایت کو آپ آرام سے کھول کے بیان کریں. میں نے تو صرف روایت بیان کر دی کہ یہ چار سوال ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے مرنے کے بعد، اور آپ ان سوالات کو دوسروں تک منتقل کریں تاکہ ان کو بھی علم ہو کہ بھائی مرنے کے بعد کا جو پرچہ ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جو سوال اللہ تم سے پوچھے گا مرنے کا جو پوچھے جائیں گے چوتھے امام نے بیان کر دیے ہیں. درود پڑھے محمد وآلہ.